بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد سونا ایک ایسا نقطہ ہے جس کی حقیقت سے اکثریت ناواقف ہے۔ تقریباً 90% لوگ اس راز کو نہیں جانتے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں اور اس مسئلے کو قرآن سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بے بیان حکمت، کامل تدبیر اور اعلیٰ ترین نظم کے ساتھ فرمائی ہے۔ زندگی گزارنے کے جو سنہری اصول خالق کائنات نے ہمیں قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سکھائے ہیں، وہ نہ صرف انسان کی جسمانی اور روحانی بہتری کے ضامن ہیں بلکہ معاشرتی فلاح کا ذریعہ بھی ہیں۔ انہی اصولوں میں سے ایک نہایت اہم نقطہ نماز فجر کے بعد کے اوقات سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز فجر ادا کرنے کے بعد سونا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں صرف قرآن اور سنت کے آئینے میں ہی واضح مل سکتا ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور نہایت جامع اور ہمہ گیر ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں ڈھل جائے، یعنی زندگی کا ہر عمل، ہر قدم، ہر اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائے۔ اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ بندہ اپنے شب و روز کو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، ہر کام میں حکم الہی کو اولویت دے۔ اسلام نے انسان کو عبادت کے عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے کچھ مخصوص ذرائع مقرر فرمائے ہیں، جنہیں عمومی طور پر عبادت کہا جاتا ہے، مگر در حقیقت یہ تربیتی مراحل اور روحانی مشقیں ہیں۔ انہی کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ دین اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ان ارکان میں نماز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نماز دین اسلام کا پہلا اور بنیادی ستون ہے۔ صاحب ایمان افراد خوب جانتے ہیں کہ نماز کو دین میں جو بلند مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ کسی اور عبادت کو نصیب نہیں۔ قرآن مجید کی بیشتر آیات میں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر جلی روح میں موجود ہے۔ ایمان کے فوراً بعد جس عمل کا سب سے زیادہ تقاضا کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی مسلمانوں کی پہچان، ان کی روحانی شناخت اور دین کی علامت ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں نماز کی تاکید بار بار کی گئی ہے اور اس کی ترک پر سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ دین اسلام میں نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں سر کی۔ مومن اور کافر کے درمیان جو سب سے واضح فرق ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر ترک کیا گیا، اس نے کفر کو اختیار کیا۔ اس شدید تنبیہ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کو کس قدر مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہر وہ عمل جو دین میں جتنا زیادہ اہم اور دشوار ہو، اس کے بدلے اجر بھی اتنا ہی عظیم عطا ہوتا ہے۔ یہی اصول نماز پر بھی لاگو ہوتا ہے اور بالخصوص نماز فجر پر۔ 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس کے فضائل و برکات دیگر نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں محو و خواب ہوتی ہے، جسم و جان سکون کے متلاشی ہوتے ہیں، ایسے وقت میں نرم و گرم بستر کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ایک عظیم قربانی اور مجاہد نفس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو عمل جتنی مشقت اور جدوجہد کا متقاضی ہو، اس پر اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، چاہے وہ عمل بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا یہ محض ایک وقت مقرر ہے یا اس وقت کوئی حکمت اور راز پوشیدہ ہے؟ یہ راز جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے اس پس منظر کو سمجھیں جس میں یہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ یہ عظیم فریضہ اس مقدس رات میں عطا ہوا جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ میں آسمانوں سے بھی بلند رب کائنات کے قرب خاص میں پہنچے۔ یہ ایک روحانی معجزہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاص انعامات سے نوازا۔ اس سفر کے دوران جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں اور اعمال کی جزا سزا دکھائی گئی۔ انہی انعامات میں سے ایک انمول تحفہ امت مسلمان کے لیے نماز ہے، جو قیامت تک بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نرمی کی درخواست کی جاتی رہی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ ہر نماز فرض ہے، لیکن فجر کی نماز اپنے وقت اور حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے۔ نیند کی شدت اور جسم کی کاہلی انسان کو بیدار ہونے سے روکتی ہے، مگر جو لوگ اس وقت بیدار ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں وہ ایک عظیم روحانی مقام حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں قسم کھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جبت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، بے شک اس میں اہل و عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنت نماز دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا نہ صرف بندے کی سچائی اور ایمان کا مظہر ہے بلکہ یہ اس کی روحانی اور صحت کا آئینہ بھی ہے۔